الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. میں سمجھ سکتا ہوں جی ساری رات کیا بیٹھی لیکن ایک بار صرف ذرا محبت سے درود. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جب یہ درود پاک پڑھنے کی باری آئے محبت سے پڑھ. اگر تھکے بھی ہیں تو پھر بھی تھکاوٹ اتار دیا کریں. اللہ میں بھی شاہ کا کرتا ہوں اور میری 5ویں تقریر ہے لیکن قربان جاؤں تھکا بھی ہوں تو ان کا ذکر تھکاوٹ اتار دیتا ہے کیونکہ میری بات نہیں جی. امام اہل سنت خود فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب وہ یاد آئے تو پھر تھکن کدھر آئی ہے, پھر تو بندہ پھر ایک دن فریش ہو جاتا. ٹھیک ہے جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری ہے محبت سے پڑھا کرو, عقیدے سے پڑھا کرو, یقین سے پڑھا کرو. ہم پڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام سن رہے ہیں, آپ ہی نہیں پڑھتے وہ تو سنتے ہیں. ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلی جی. کوئی اتنے وے کے پڑھن ڈیا, کوئی سجے وے کے پڑھن ڈیا, کوئی کھبے وے کے. بھائی تو زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا, تو بھی انہی کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. اب آپ کہیں ہم کیسے دیکھیں, پیچھے دیکھیں تو سٹیج ہے, دائیں دیکھیں تو دیوار ہے, بائیں دیکھیں تو دیوار ہے, پیچھے دیکھیں تو کچھ نظر نہیں. ہم کیا دیکھیں, چل ٹھیک ہے مان لیتا ہوں, اس پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے, لیکن چل ایک میں نے تیری مان لی کہ دیوار ہے, اب تو میری بھی مان لی کہ یہ دیوار تیرے لیے دیوار ہے, یہ دیوار ان کے لیے دیوار نہیں, یہ تیرے لیے دیوار ہے. یہ دیوار بھی تو نے خود ہی کھڑی کی ہے, اگر تو چاہے تو یہ دیوار بھی ختم ہو سکتی ہے. ہاں جی اقبال نے کہا نہیں تھا دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. عالم چشتی نے کہا نہیں تھا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. یہ ہم نے دوریاں کر دی, باقی دوریاں کوئی نہیں ہے. وہ کسی دل جلے نے ہمیں تو نہیں کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. یہ جو ہوا ادھر سے ہوا ہے. آپ نے پسرور سے مدینہ دور کر دیا, لیکن یاد رکھنا مدینہ سے پسرور دور نہیں ہے. اس لیے جب بھی پڑھو ایک بار دو بار پڑھنا ہوتا ہے لیکن پڑھ دیا کرو, اور جتنی محبت سے پڑھو گے تمہارا اپنا فائدہ ہو جائے. میرے سیدی قیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات فرمائے. آپ فرمایا کرتے تھے بابا کم از کم ایک چٹھی سے روز مدینہ پاک بھیجا کریں. چٹھی سے مراد کیا ہے, آپ کو یاد کیا کریں. پڑھنا ہو رہا ہے, یاد کرنا ہو رہا ہے. ہم پڑھتے ہیں ہم یاد نہیں کرتے, یاد کرنا ہو رہا ہے. یاد کرنے کے لیے پھر بندہ دائیں نہیں دیکھتا, پھر بندہ بائیں نہیں دیکھتا, پھر آنکھیں بند ہوتی ہیں اور توجہ حضور کی جانب ہوتی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے بابا کم از کم ایک چٹھی تے روز مدینہ پاک پہ جاتا. وہ بابا عرض کردہ حضور شیر کی ہوئے فرمایا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نہیں. کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. دیکھو ہاں کیڑا ہے یا روز ہی سانو پسرور یاد کرنا ہے, لیکن کوئی یاد ہی نہ کرے پھر اسی کی کریے. اس لیے یاد کیا کریں. آپ تو سارے آپ کے امتی بیٹھے ہو, قربان جاؤں مولانا منظور احمد شاہ صاحب آپ نے مدینہ الرسول تصنیف فرمائی. اب وقت اتنا نہیں ہے, میں مختصر ہی کروں گا, 2-3 باتیں بس میں نے کرنی. یہ دیکھو کتنے کریم ہیں آپ. کمی ہے تو پتر کہیں ہم نہیں ہیں, کمی ہے تو کہیں ہم نہیں ہیں. وہ کریم ہے, وہ رعوف ہے, وہ رحیم ہے, وہ حریص علیکم بالمؤمنین رعوف. کمی ہے تو ہم نہیں ہیں, ادھر نہیں ہے. ہاں ہم نہیں کمی, اپنی اپنی کمی دیکھو کتنے کریم ہیں. فرماتے ہیں حج کے لیے گئے, حج کر لیا, حاجی ہوا وہ شہنشاہ کرو جاتے, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے بالکل قدمین شریفین میں جگہ عنایت فرمائی, ہوٹل بالکل پاس ہی تھا. کہتے ہیں ہم بیٹھے نا اپنے ہوٹل میں دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے, اور ہمارے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا, بند نہیں کر سکے کسی وجہ سے. کہتے ہیں کہ بلی نا کمرے میں آ گئی, اور کہتے ہیں ہماری تو کیفیت بن گئی, شہر محبوب کی بلی. اب دنیا دار حضرت ہم کیا جانتے ہیں, عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں, ہم دنیا دار کیا جانتے ہیں. محبوب کیا ہوتا ہے, محبوب کے شہر کی چیزیں کیا ہوتی ہیں. ہمیں تو نہیں کسی نے کہا تھا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ,
کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلی وہ تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ تو محبوب کے شہر کے کانٹے بھی پیارے لگتے ہیں حضرت۔ لیکن یہ باتیں عاشقوں کی ہیں، یہ باتیں عاشقوں کی، اور عاشقی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ تھے تو ان سارے عاشق کوئی پرندے نہیں۔ اللہ انہیں کسی نے کہا تھا ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار، عشق کی کون انتہا ہے، اب تو جاتے ہیں میں قدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ عشق بچوں کا کھیل ہے، عشق بچوں کا کھیل ہے، جان مانگتا جی۔ میں ایک دن اپنے حکیم صاحب دی بارگاہ چرچ کی تھی، میں وہ عشق ارشاد فرمایا، چونک سے گئے، انہیں دیکھ کے پتا کیا کہتے ہیں، مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لیں۔ اللہ نے جانا سارا کوئی کتے لنگوٹا پا کے نہیں کسی چونک چ کھلا چھڑیں گے، کدی نہ اسی پھر لیا بھی نہیں کبھی، اسی میں روٹی شوٹی کھانے ہیں بس۔ کیونکہ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عشق تے آتش دنی برابر، ہوئے عشق دا تاں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ اچھا پھر سوال کرتے ہیں، کیا والا؟ کہتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا۔ سوال بھی خود ہی کرتے ہیں کہ جواب بھی خود ہی دیتے ہیں۔ کیا سوال کیا تھا جی؟ آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتے عشق دا ہو جے ڈیرا، اتھے ککھ نہیں رہندا، اتھے ککھ نہیں رہندا، اتھے جو رہ جاندا تے رو ہی رہ جاندا، اتھے اور ککھ نہیں رہندا، عشق جلا دیتا سارا کچھ۔ حضرت رابعہ بصری کے لیے دکھایا رات کا وقت تھا، اب وہ راتیں کدھر گئیں؟ اب تو ہماری راتیں فیس بک کھا گئی، اب تو ہماری راتیں یوٹیوب کھا گئی، وہ راتیں اب کدھر؟ آدھی رات کا وقت تھا، حضرت رابعہ کے گھر سے صدا بلند ہوئی، ہائے آگ، ہائے آگ۔ لوگوں نے سمجھا حضرت رابعہ کے گھر میں آگ لگ گئی اور پانی نہیں ہے، ادھر کوئی نہیں آیا، سارے بھاگے اپنے اپنے برتن اٹھا کے، آگ لگ گئی، آگ بجھانی ہے، سب نے اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھرا، وہ پانی بھر کے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، انہوں نے کھڑا کر رہے بلکہ تھے، سب نے کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے آگ، ہائے آگ، ہم پانی لے کے ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں۔ اب رو پڑے، آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی آگ ہے، اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ عشق تے آتے یہ برابر نہیں آتا، یہ جلا دیتا سارا کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ اور فرماتے ہیں بلی اندر آ گئی، تو کہتے ہیں ہم تو مچل گئے، ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ کہتے اس وقت تو تھا کچھ جو روٹی کھا رہے تھے نا، ایک ٹکڑا توڑا بلی کو پیش کر دیا، کہتے اس کی بھی محبت کو اس نے قبول کر لیا۔ کہتے اس وقت ہمارے ساتھ نا منظور احمد شاہ صاحب مدینہ الرسول میں، کہتے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں نا پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی، اب حضرت نے نام نہیں ان کا لکھا وہ کون تھا۔ کہتے ہیں بلی اگلے دن بھی آ گئی، تیسرے دن بھی آ گئی، چوتھے دن بھی آ گئی، پانچویں دن بھی آ گئی، چھٹے دن بھی آ گئی، ساتویں دن بھی آ گئی۔ کہتے وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا وہ بلی سے جی لگا بیٹھے، اور فیصلہ انہوں نے کیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی۔ سیاسی شخصیت تھی، اجازت مانگی سعودی حکومت سے، مل گئی۔ پی آئی اے سے بھی انہوں نے ایک اور سیٹ کا بندوبست کروایا، ہو گیا، ایک بڑا عالی شان سا پنجرا بنوایا کہ بلی لے کے جانی جاتے ہوئے۔ لیکن جس دن صبح ڈائریکٹ مدینہ پاک سے فلائٹ تھی نا پاکستان کے لیے، جب رات کو سوئے نا تو یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، اور دیکھتے کیا ہیں، ہاتھ باندھے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم، حاجی جویں تو خیری آیا سے اللہ تینوں لے بھی جائے، بس ایک کام کری ساڈی بلی نہ لے کے جائے، بس ایک کام کرو ساڈی بلی نہ، بھائی کوئی آئے تو صحیح، بس ایک کام کرنا ہماری بلی، جی کیا جی اس جملے پہ غور کرنا ہے، ہماری بلی، چلے وہ تو بلیوں کو بھی ہماری بلی کہتے ہیں، اور تو ہے ہی ہمارا، تو تب کسی کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھا جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ پاک کی غاروں میں سرے نور نکیلے پتھروں پہ رکھ کے تیرے لیے آنسو بہایا کرتے تھے۔ دیکھ تو صحیح تو کون ہے، دیکھ تو صحیح یار، وہ بلی کو بھی ہماری بلی کہتے ہیں، عبارت ہے جی مدینہ الرسول کی۔
فرمایا بلی نہ لے کے جانا. وہ لکھا ہے کہ وہ جو حاجی تھے نا وہ آگے سے کرتے ہیں محبوب علیہ السلام اجازت دے دے میں بلی لے جائے. تو حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے کس طرح اجازت دے. 3 راتیں گزر گئی، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے، بسات عرض کرتی رہتی ہے حضور مدد فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے. بلیاں رون تے کرم فرما، کچھ بھی نہیں کرے. یہ بتا تو رویا کب ہے؟ بتا مجھے، یہ بتا تو رویا کب ہے؟ بتا مجھے کب رویا؟ نہیں پتا رویا. امتی جو کرے فریاد حال ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہیں. سب کچھ ہے بس ہم ڈھیلے پڑ گئے. میں نے کہا تھا جی زیادہ نہیں، 1 ہو گئی 2 رہ گئی بس. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ شیر خدا حیدر کروا آپ فرماتے ہیں میں نے ایک رات نہ خواب دیکھا. ہماری راتیں بھی کھو گئی تھی. ڈھونڈو جی اپنی وہ راتیں، تلاش کرو وہ راتیں کھو گئی ہیں. فیس بک دیکھ کے سونا تو رہ والی خواباں نہیں. جب یوٹیوب دیکھ کے سونا پھر اس طرح کی خوابیں تو نہیں نہ آنی ہیں. اینیاں خواباں تو تا نہیں ہیں میاں تم ہی باوضو ہو کے تو حضور تے درود پڑھ دیا سوئے پھر آتی ہیں. جی مولا مشکل کشا فرماتے ہیں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اذان فجر ہو رہی ہے مسجد نبوی شریف، اور کہتے ہیں دور مبارک ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا. حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا، جناب صدیق اکبر کا بھی وصال ہو چکا، آپ کا دور ہے. کہتے خواب کیا دیکھتا ہوں مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو گئی. کہتے میں خواب ہی میں نماز پڑھنے کے لیے تو دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ حضور نبی علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ کر. فرماتے میں بیٹھ گیا، تو بیٹھ کے میں نے حضور نبی علیہ السلام کے چہرہ و دعا کی زیارت کرنی شروع کر دیا. فرماتے اقامت کہی گئی، حضور نبی علیہ السلام نے فجر کی امامت خواب میں فرمائی. کہتے آپ نے 2 صورتیں پڑھی جدا جدا. نماز ختم ہوئی، حضور نبی علیہ السلام صحابہ کی جانب روح انور کیے جلوہ گر تھے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے سب کو 1 کھجور دی. حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا فرماتے میں نے خوابی میں کھجور کھا بھی نہیں. فرماتے جب کھجور ختم ہوئی نا تو آنکھ کھل گئی، لیکن فرماتے جب آنکھ کھلی تو منہ پھر بھی میٹھا تھا. فرماتے جب آنکھ کھلی نا تو واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی. فرماتے میں نماز کے لیے چلا گیا، لیکن کہتے جب مسجد نبوی شریف پہنچا نا تو دیکھتا کہ ہوں مصلی پہ اسی طرح اسی انداز میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے میں نے کہا یہ اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کہی گئی، حضرت عمر فاروق نے جماعت کروائی. کہتے آپ نے بھی وہی 2 صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جیسے حضور نبی علیہ السلام خواب میں بیٹھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری بھی لے کے آ گئے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت عمر فاروق نے سب کو 1 کھجور دی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے جب کھجور کھا لی نا تو میں نے کہا بھئی خواب میں تو حضور نبی علیہ السلام تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی، تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ایک اور کھجور لے لیتا ہوں. کہتے میں نے کہا بھائی عمر ایک اور کھجور نہیں. تو کہتے حضرت عمر آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں علی یہ خواب جو حضور نے دیتی ہی تو میں بھی دے دینا. بڑا کچھ کھو گیا یار، کیسی وہ رات ہوگی. حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں بھائی عمر یہ کیا ہے خواب تو مجھے آیا، یہ کیا ہے؟ آگے سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں، پورا پوچھا مجھ سے رہے ہیں. صوفیہ نے لکھا حضرت وہ رات تو ایک ہی تھی، لیکن پتہ نہیں اسی ایک رات میں حضور نبی علیہ السلام نے کتنوں کی پیاس بجھائی ہے. تلاش کرو حضرت جی اپنی رات. ہم تو مائل و کرم راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روی منزل. دروشی پڑھا کرو، یاد کیا کرو. میں نے کہا تھا جی 3 آخری، لیکن پتر یاد رکھنا ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، ان سے برکتیں لے کے چلنا اخلاص سے پڑے. اگر اخلاص نہیں تو کچھ نہیں. چلنا اخلاص سے پڑے. وہاں پگ نہیں دیکھی جائے گی، وہاں داڑھی نہیں دیکھی جائے گی،
وہاں دیکھا جائے گا تو دل دیکھا جائے گا. چلنا اخلاص سے چلنا، ایک ایک قدم چیک کر کے اٹھانا، ایک ایک قدم چیک کر کے پھر منزل پہ پہنچو گے. لیکن اگر اخلاص نہیں تو جہاں کھڑے ہو وہاں کے وہاں کھڑے ہو. وہاں کھوٹے سکے نہیں بکتے، وہاں گندا مال نہیں خریدا جاتا، بس ستھرا مال خریدا جاتا، ستھرا. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے. صاحب صاحب مائیں روز نہیں جنید پیدا کرتی. کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا، وہ کہتا ہے گھر گھر جمن چڑیاں تے گھر گھر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے جنید جنن دا نام. ہاں جی، مائیں روز نہیں جنید پیدا کرتی ہیں. ہاں جی، کوئی چھوٹی ہستی نہیں جنید، بہت بڑا نام جی، بہت بڑا نام. پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع لکھا ہے. ایک دن کسی نے حضرت جنید بغدادی سے سوال کر دیا، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ ذرا جواب سننا. آپ فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا. کتنا بڑا نام، کسے جی؟ نائی سے. عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے فقر کا دور تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لیتا. فرماتے بال بہت بڑے ہوئے تھے. کہتے میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا سری سقطی کی بارگاہ میں گیا. آپ نے دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. کہتے پیسے تو تھے نہیں بال کٹوانے کے، بال کیسے کٹواتا؟ کہتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا، باہر جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا. فرماتے میں کھڑا رہا. جب اس نے میری طرف دیکھا نا تو میں نے السلام علیکم کہا. اس نے وعلیکم السلام کہا. اب فرماتے میں نے اپنے محلے کے نائی کو کہا، میں نے کہا اے تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے ہیں. اب فرماتے دکان سے نیچے آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گئے. یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ جی یہ گاہک ہے، اس سے پیسے لیے ہیں، اس کے کاٹ کے آپ کے کاٹوں گا، کیونکہ آپ کے تو اللہ کے لیے کاٹنے ہیں. کہتے اس کو اٹھا دیا، کرسی پہ مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنا شروع کر دیا. روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا، اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا، اللہ نے مال دیا تو میں بھی تجھے تیرے اس بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے، عمر بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے، ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے. فرماتے اللہ نے بڑا عطا کیا. فرماتے میں نے ایک تھیلی تیار کی، اس میں پیسے ڈالے، لے کے میں گیا اس کی دکان پہ. بوڑھا ہو چکا تھا. فرماتے میں نے سلام کی، اس نے جواب دیا. میں نے کہا پہچانا مجھے؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی. فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے. فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ بال کاٹنے کا بدلہ. فرماتے ہیں وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا بہت بڑے شیخ ہو گئے، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے اس نائی نے مجھے اخلاص سکھایا. وہ کیا کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. اخلاص ہے، اخلاص ہے، اخلاص ہے. اور جتنے درجے اخلاص آ گئے تو جی ایک ہوں میں ایک قبلہ جی زیادہ دیش کری. یہ دیکھو یہ اخلاص جی دو لو جی دو دا ایک دا اور آڈر آ گیا. یہ اخلاص ہوں. یہ قبلہ شاہ جی لاہور میں مدار ہے حضور پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی. یہ بھائی مرضی ہوتی ہے مالک کی، چاہے جنید بنائے چاہے بغلور بنائے. یہ اپنا اختیار نہیں ہوتا بھائی کوئی بھی. جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی تیری شان جل جلالہ. یہ اپنا کوئی اختیار نہیں. ہاں مرضی ہے، جسے چاہے جماعت علی بنائے جسے چاہے میر علی بنائے. یہ اپنا کوئی اختیار نہیں. اگر اپنے اختیار میں ہوتا سارے بن جاتے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکتا. یہ کوئی اپنا اختیار نہیں. میرا بس جو انہوں نے کہا کرنا میرا کام ہے، باقی مالکوں کی مرضی ہے. خود نہیں بنا جاتا. یہ دیکھنا اخلاص وہ کتنے کریم ہے. معروف نہیں ہو سکے اتنے، آپ کی تصانیف بھی اتنی معروف نہیں ہے، مریدین تک ہی رہ گئی. مجھے صاحبزادہ صاحب نے ایک دن آپ کی تصنیف دی تو میں نے بس وہ پہلا ہی صفحہ پڑھا تو حضرت جی اس کا ہی نشہ آج تک نہیں اترا. پھر نائی ہے اس میں. شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہمارے محلے کا نائی تھا نا جو بابا جی، وہ بھجامت نہیں بناتے تھے کسی، بس اپنی دکان کے باہر ٹول بچھا کے نا بس روتے ہی رہتے تھے.
کہتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا, میں نے پوچھا بابا جی جامت کیوں نہیں کرتے, روندے کیوں رہتے؟ کہتے بابا جی کہتے ہیں شاہ جی حج کا بڑا شوق سے, فرض نہیں سی شوق سے. کہتے ہیں پیسے جمع کیے, گئے حج کرنے, حج کر لیا. کہتے مدینہ پاک حاضری تھی. کہتے میں حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے نا درود و سلام پیش کر رہا تھا. کہتے ایسی بے خودی سی تاری ہوئی اور میرا جی چاہا کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں. کہتے میں نے دیکھا شرطا اتنا لمبا ڈنڈا لیے کھڑا, لیکن بھائی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کر, وہ کہاں ڈرتا ڈنڈوں سے یا چڑتوں سے. کہتے میں نے آگے بڑھ کے نا ہاتھ لگا لیا مبارک جالی, جیسے وہ شرطا غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا. اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا, اس نے میرے اسی ہاتھ پہ اتنا زور سے ڈنڈا مارا اور اس کی ضرب اتنی شدید تھی, ضعف بھی تھا, کمزوری بھی تھی, بڑھاپا بھی تھا, میں برداشت نہیں کر سکا. دل گھبرایا, سر چکرایا, آنکھیں بند ہوئی, میں زمین پہ. لیکن کہتے جیسے آنکھیں بند ہوئی نا تو اندر کی کھل گئی, تو دیکھتا کیا ہوں میں زمین پہ نہیں گرا, میں حضور نبی علیہ السلام کے قدموں میں اور سارا آپ کی گود میں گرا. فرماتے ہیں وہ ہاتھ جس میں شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا, وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دستے رحمت نہیں ہے. اور جس جگہ ڈنڈا مارا ہے نا دوسرا دستے رحمت اس کے اوپر ہے, اور حضور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کیا کہہ رہے ہیں, بابا جی دل چھوٹا نہ کرو, محبوب تک آن نہیں, پھر ڈنڈے سے کھانا ہی پہنتے ہیں. تو پتر ہو تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں, وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے, لیکن شرط ہے کھایا ان کے لیے. کسی نے مشہوری کے لیے نہ کھایا ہو, کسی نے واہ واہ کے لیے نہ کھایا ہو, کسی نے نام کے لیے نہ کھایا, شرط اتنی ہے کھایا ان کے لیے ہو. اور زمین سے تو گرے گا, لیکن گرے گا تو ان کے قدموں میں جاتے, لیکن شرط اخلاص, شرط نکلو نکلو, گڈی بریک کر گئی, نکلو ان پاکوں کی صحبت اختیار کرو, نکلو. اب کیونکہ حضرت نے فرما دیا یہ جو راہ ہے سلوک تصوف, یہ پاکاں تو بغیر نہیں طے ہوتا. اس راج بڑے بڑے ٹوئے تے بڑے بڑے سپیڈ بریکر دے, کتے سپیڈ بریکر تیری پاکی بن جاتی کہ میں نہیں کھلون دینا, کتے سپیڈ بریکر تیرا علم بن جانا, کتے سپیڈ بریکر تیرا حج تے تیرے عمرے بن جانا. نکلو تیرا نا سپیڈ بریکر, اور سفر کرو مدینہ پاک, نکلو. یہ دیکھو کیسے کیسے جتنا بڑا رتبہ اتنا باریک سپیڈ بریکر ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ مرید حضرت جنید بغدادی کے, اور یہ حضرت لازم ہے تصوف میں, جب آپ اللہ اللہ کریں گے اور جو سلوک ہے آپ اس پہ چلیں گے جو بڑوں نے راستہ بتایا ہے, پھر اللہ اللہ کرتے رہتے ایک دن وہ وقت ضرور سالک پہ آتا ہے جب دل کرتا ہے ان پردے چکے جاؤں, پردے ہونا چکے جاؤں. بس مختصر کروں گا, جیسے بلے شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کونگڑ چاکلا سجنا میں ان شرما کانو رکھی. اقبال بھی کہتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس کے مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. لازم آتا ہے سالک, سب پہ آیا حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں مجھ پہ بھی آیا, اور میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا. یہ تو یہی صلاحات ہی ہے نا, میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا, جا کے کی حضور نظر فرماؤ وصل ہوئے. کہتے ہیں ہم چپ رہے, ادو مرید حضرت جی آگے مرید حال نہیں سن ایویں نہیں, وہ مرید تھے. دوسری بار پھر عرضی پیش, خاموش, تیسری بار پھر خاموش. کہتے میں نے چوتھی بار عرضی پیش نہیں کی, میں بھی آ گیا. کہتے میں نے تسبیح نکالی, اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا. کہتے دل میں خیال آیا ابو بکر تو بخیل ہے, تو خیال اتنا غالب آیا مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. میں نے کہا ابو بکر خیال ہے نہیں آیا, کوئی تے ہے کہاں ہی ہو, چلا ٹیسٹ کرنے ہیں اپنے آپ. کہتے میں نے کہا آج جو بھی غیب سے آئے گا نا اللہ کے راستے میں, کہتے پر نیت کی, تسبیح پکڑی, بندہ 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا, نیت کر چکا تھا. کہتے میں اٹھا کسی شریف فقیر کی تلاش میں نکلا. فرماتے رستے میں گزرا تو میرے پیر و مرشد جنید بغدادی حجامت بنوا رہے تھے. میں نے کہا اس سے بہتر کون ہے, آپ کو پیش کرتا ہوں. کہتے میں آگے بڑھا, تڑی خیر ہو.
میں یہ کہنے ہوں کی دے ہے. وہ کہتے ہیں میں نے پیسے پیش کیے، حضرت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ پہلے نائی ہوئے. میں نے کہا نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں، اس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ، حضرت کہہ رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے. حضرت نے دیکھا نہیں، کہتے میں نے ایسے پیسے ایک چاندی کا سکہ، یہ 50 سونے کے سکے ہیں، جنہوں ایک چاندی کا سکہ دینا تم کہتے 50 سونے کے سکے دے دے. کہتے حضرت مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی اہمی تو نہیں کیا تو وہ یہ سونے تو چاندی کی پسے ہے اور گلہ تو وصل دیا نکل. جنہ بندہ بڑا انہاں سکری بریکر بڑا اس کو تو پھسی ہونا کہتے ہیں. میرا پاکا سے پیرا کی ساتھ کو ٹول دے رہی پھسی ہونا کہتے ٹول دے رہی ٹول دے رہی ٹول دے رہی مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی ڈگنے ڈگنے پھر اٹھ پئی ہو پھر ٹور پئی ہو مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی کچھ نہ کچھ بن جاسی آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانو نس جاسی. جڑا ساڑھا رستہ ہے میں چلو بڑا بڑا سونا پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ چیخی صاحب میں ہیں لیکن میرا ذوق ہے وقت بھی بڑا سونا ہے ذرا ہے. اقبال یہ ہمارا راستہ ہے کیا کہتے ہیں نقش بندی نقش بندی یہ ہے جی نقش بندیوں کی منزل. کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اور شیر قبلہ کی بڑے سونے نے سارے میں نے سب کو سونا لگتا ہے کیا جی یہ جنت مبارک. اور حضرت جی یہ اقبال کا شعر ہے. اقبال کیا کہہ رہا ہے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. میں ساری جنت کی غازی کرنے لگا. ایک حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عام جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. لیکن اقبال کا کہتے ہیں ایک حور نہیں 100 حورا نہیں. کیا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اللہ سلامت رکھے جی ماشاءاللہ. میں یہی دعا دوں گا صاحب جیسا بیٹھے ہیں مومن فیض لگا رہتا ہے ہر پکھا فرق وما علینا الا البلاغ المبین.